ایک جنگل کی گہری سرد رات میں ایک نوزائیدہ بچہ درختوں کے نیچے اکیلا پڑا تھا، جسے کوئی چھوڑ گیا تھا۔ چھوٹے بچے کی چیخیں بیابان میں اس وقت تک گونجتی رہیں جب تک کہ ایک عظیم بھورے رنگ کا مادہ بھیڑیا اس کے قریب آیا، جو بہت مہربان تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے بجائے، اس نے نازک لڑکے کو آہستہ سے اپنے جبڑوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنی غار میں لے گیا، جہاں اس کے بچے سو رہے تھے۔ اس رات سے اس بچے کا تعلق بھیڑیوں سے تھا۔ بھیڑیوں نے اسے اپنا ہی سمجھا۔ اس کا نام نومی تھا۔ بھیڑیے نے اسے اپنے بچوں کے ساتھ پالا، اور اس کے ساتھی بھیڑیوں نے اس کی سخت حفاظت کی۔ نومی نے چاروں طرف ہاتھ پاؤں کے بل چلنا، بولنے سے پہلے چیخنا سیکھا۔ اس نے الفاظ کے بجائے بھیڑیوں کی طرح جنگل کے ماحول کو سمجھ لیا۔ اس کے پہلے استاد انسان نہیں تھے بلکہ ہوا، چاند اور اس بھیڑیے کے خاندان کی عادات اور تھیں۔ اب نومی اچھی طرح چل سکتا تھا۔ وہ نوجوان بھیڑیوں کے ساتھ جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ وہ اکثر ٹھوکر کھاتا، لیکن بھیڑیے کے بچے اسے کھیل کے ذریعے سکھاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ اس نے ندی سے پانی پینا، ہڈیوں کو چبانا، اور خطرہ محسوس کرنے پر چھپنا سیکھا۔ اس کی دنیا سادہ تھی۔ اس نے سیکھا کہ جب تک زندہ رہو ساتھی بھیڑیوں کی پیروی کرو، اور خاندان کے بندھن پر بھروسہ کرو۔ جیسے جیسے موسم گزرتا گیا، یہ بھیڑیے نما لڑکا مضبوط ہوتا گیا۔ اس کے احساسات تیز ہو گئے۔ وہ بارش کے گرنے سے پہلے ہی سونگھ سکتا تھا، دور سے ہرن کی حرکت سن سکتا تھا، اور مدھم دھندلاہٹ میں بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اکیلے شکار دیکھ کر پکڑنا سیکھا، پھر بھیڑیوں کے گروہ کے ساتھ مل کر بھی۔ جب بھیڑیے دانتوں اور پنجوں سے شکار کو نیچے لاتے تھے، نومی نے پتھروں اور لاٹھیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مختلف قسم کی چالاکیوں سے بھیڑیوں کے گروہ کو حیران کر دیا۔ نومی کی آواز بھیڑیوں کے برعکس تھی۔ وہ پرندوں کی نقل اتار کر انہیں جنگل سے باہر بلا سکتا تھا۔ وہ رات کو گروہ کے ساتھ چیختا تھا، لیکن وہ ایک عجیب آواز میں بولتا جو صرف وہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ بھیڑیوں نے پہچان لیا کہ ان کا یہ انسانی ساتھی ان جیسا نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اسے کبھی بیگانہ محسوس نہیں کیا۔ اس کے بجائے، انہوں نے موافقت اختیار کی، اسے ایسے چالوں کے ساتھ چھوٹے شکار کی قیادت کرنے دی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوا، نومی ایک جنگلی اور پراسرار شخصیت بن گیا۔ اس کے بال لمبے، پتوں سے الجھے ہوئے تھے، اور اس کے جسم پر کانٹوں اور شکاروں کے نشانات تھے۔ وہ گھنٹوں تک بغیر تھکے دوڑ سکتا تھا، ندیوں کے پار چھلانگ لگا سکتا تھا۔ وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ تیزی سے چٹانوں پر چڑھ سکتا تھا۔ بھیڑیوں نے اس کی انوکھی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف ایک بھائی بلکہ ایک رہنما کے طور پر عزت افزائی کی۔ جنگل خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نومی ان ریچھوں سے لڑا جو بھیڑیوں کے گروہ کے لیے خطرہ تھے۔ وہ حریف جانوروں کے خلاف اپنے گروہ کی حفاظت کرتا، اور سخت سردیوں اور گرمیوں کا گروہ کے ساتھ مل کر سامنا کرتا جہاں کبھی کبھار بھوک ہر جاندار کے خلاف سخت دباؤ ڈالتی تھی۔ ہر آزمائش نے اسے سخت جان کیا، لیکن اس ماحول نے اسے ہمدردی بھی سکھائی۔ جب شکار کی کمی ہوتی، تو وہ اپنا حصہ سب سے کم عمر بھیڑیوں کے ساتھ بانٹ دیتا۔ وہ اس دیکھ بھال کو کبھی نہیں بھولا جو اسے ایک بے سہارا بچے کے طور پر ملی تھی۔ ایک دن، جنگل کے کنارے کی تلاش کے دوران، نومی نے اپنے جیسی مخلوقات یعنی انسانوں کو دیکھا۔ انہوں نے آگ جلا رکھی تھی، وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ایسی پناہ گاہیں بنائیں جو ہوا کے ساتھ نہیں ہلتی تھیں۔ وہ انہیں دور سے شوق سے دیکھتا رہا، لیکن جب انہوں نے اسے دیکھا تو چیخیں ماریں اور اسے جنگلی درندہ کہہ کر پکارنے لگے۔ نومی نے اس وقت خود کو ان دو جہانوں کے درمیان بٹا ہوا محسوس کیا اور جنگل میں واپس بھاگ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نومی دونوں طرف کی کشش کو نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ پیدائشی طور پر انسان تھا لیکن دل سے بھیڑیا تھا۔ وہ دو زندگیوں کی سرحد پر کھڑا تھا، ایک طرف زبان، اوزار اور انسانوں سے بھرے ہوئے گاؤں، دوسری طرف جبلت، وفاداری
اور شکار کی آزادی کے ساتھ نت نئی جدوجہد، وہ بیابان اور انسانیت کے درمیان ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ جب نومی بھرپور جوان ہوا تو وہ گاؤں کے لوگوں میں ایک افسانہ بن گیا تھا۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ بھیڑیوں کے ساتھ ایک جنگلی لڑکا بھاگتا، دوڑتا اور شکار کرتا ہے، مگر بھیڑیوں کے لیے وہ ان کا بھائی، ان کا محافظ، ان کا انسان نما ساتھی بھیڑیا ہی رہا۔ نومی کی کہانی بچپن میں کھو جانے کی نہیں تھی، بلکہ اس گروہ سے تعلق رکھنے کی تھی، جس خاندان سے کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اسے اندر سے انسان ہوتے ہوئے بھی بھیڑیوں جیسی طاقت سے نوازیں گے اور اسے اپنا بھرپور پیار دیتے ہوئے رہنما بھی بنائیں گے۔ سامعین کرام، اس کہانی سے جو سبق آپ نے اخذ کیا ہے اسے اپنی رائے کے طور پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔